اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں ایک بار پھر آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ویڈیوز جو دیکھے ہیں ان کو انجوائے کیا اور انشاءاللہ معلوماتی اور علمی موضوع پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ ہم نے قرآن کے حوالے سے کافی بات کی ہے اور اب ہم قرآن ہی کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے کچھ معاشرتی مسائل پر بھی بات کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی انہی سمتوں میں جائیں گے جن سمتوں میں ہم نے پہلے بات کی ہے۔ تو آج ہمارے سامنے ایک موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک بات عام مشاہدے میں آتی ہے کہ جب بھی امتحان کے نتائج سامنے آتے ہیں تو بچیاں نمبر لے جاتی ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن۔ اکثر ان پوزیشنوں میں بچیاں نمایاں ہوتی ہیں اور بچے غیر نمایاں ہوتے ہیں بلکہ غائب ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچوں کو تعلیم سے دلچسپی نہیں رہی؟ کیا بچوں کو علم سے کوئی تعلق نہیں رہا؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ تو بڑا ہی خطرناک رجحان ہوگا۔ میں تقریباً 40 سال تعلیم و تعلم کے پیشے سے وابستہ رہنے کے بعد اور تمام پہلی کلاس سے لے کر 16 تک اگر میں وہ بھی شامل کروں تو تقریباً 56-57 سال مجھے تعلیم اور تعلم کے ساتھ وابستہ ہوئے ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے لڑکوں کو تعلیم سے وہ دلچسپی نہیں ہے جو لڑکیوں کو ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں تجزیہ کرنا یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مرد اور عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ ان کی فطرت بالکل جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مرد اپنی زندگی میں ڈیفرنٹ ڈیوٹیز سر انجام دیتا ہے اور ہمیشہ سے اس نے ایک خاص کردار ادا کیا ہے، جبکہ عورت کا کردار مختلف ہے۔ اگرچہ یورپ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ہم ابھی یورپ کے اس نظریے کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اصل مشاہدہ کیا ہے کہ مرد طاقت کا استعمال، مثلا شکار کے لیے ہمیشہ مرد نے پہل کی ہے، وہ قوت کا اظہار کرتا ہے، قوت کا استعمال کرتا ہے، اس کے اندر تجزیہ، انالیسس، میتھمیٹکس، ریاضیات یہ بدرجہ اتم موجود ہیں۔ سائنسز کے ساتھ مردوں کا ایک خاص لگاؤ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج تک کوئی سائنسدان عورت پیدا نہیں ہوا سوائے ایک خاتون کے، جو کہ ایک ایکسیپشن ہے، مادام کیوری کی ایک ایکسیپشن ہے۔ تو جتنے بھی نوبل انعام یافتہ ہیں وہ مرد ہیں۔ ایکسیپشن کی بات کچھ اور ہے، الا ماشاء اللہ جسے کہا جاتا ہے وہ کچھ اور چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ عورت کے اندر نسوانیت ہے، نزاکت ہے، اس کے اندر برداشت ہے، صبر ہے، اس کے اندر جذبہ محبت ہے اور وہ ایک خاص لگاؤ صبر کے لیے، برداشت کے لیے رکھتی ہے۔ یہ دو مختلف رویے ہیں، اس لیے ان کے نظام تعلیم میں ان باتوں کا مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انگریز آیا بر صغیر ہند و پاک میں تو اس نے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے اسلامی نظام تعلیم کو ختم کیا۔ اس نے
معلومات کے مطابق ایک رات میں 3 لاکھ قرآن جلائے، 80,000 علماء کو انہوں نے پھانسی گھاٹ پہ چڑھا دیا۔ تو ان کے سامنے اس تہذیب کو ختم کرنا یہ ان کا بنیادی موٹو تھا۔ انگریزی ادب کے لحاظ سے اور اس کے حوالے سے جو معلومات ہمیں پہنچی ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ شیکسپیئر کے بہت سارے مشہور پلیز ہیں، یعنی ڈرامے ہیں۔ ان ڈراموں میں کچھ ایسے ہیں جن میں قوت، طاقت کا اظہار، بادشاہی، بغاوت، ایسے پلیز، جبکہ دوسرے پلیز ایسے ہیں جن کے اندر انتہائی نسوانیت۔ تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جولیس سیزر نامی پلے کو باقاعدہ کورس سے نکلوایا گیا، جبکہ وہ بہت ہی مشہور پلے تھا۔ اس کے مقابلے میں ہیملیٹ کو رکھا گیا، اور ہیملیٹ ایک ایسا کردار ہے کہ جو کسی بھی برائی کے خلاف کھڑا ہونے کی اس میں ہمت ہی نہیں ہے، اور وہ ڈیلے کرتا رہتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے اور برداشت کرتا رہتا ہے، خاتون کی طرح برداشت کرتا رہتا ہے، اور اس کے اندر قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کا انتقام لے سکے، اپنے باپ کا بدلہ وہ لے سکے۔ آپ کو جان کے یہ بھی حیرت ہوگی کہ یہ پلے پاکستان میں پچھلے 70 سال سے پڑھایا جا رہا ہے، اور ہماری جتنی بیوروکریسی ہے جو انگریزی کے امتحان دیتی ہے وہ اس ہیملیٹ کو لازمی پڑھتے ہیں، اور ہیملیٹ کو پڑھنے والا قوت فیصلہ سے محروم رہتا ہے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے۔ میں جس اصل بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چیز خواتین کے تمام خصوصیات کو ابھارتی ہے وہ سلیبس بنا کر ہمارے نظام تعلیم میں شامل کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں خواتین اس نصاب کو پسند کرتی ہیں اور اس نصاب کے ساتھ آسانی سے کوپ کر سکتی ہیں۔ مثلا نوٹس لے کر یاد کر کے ان کو واپس امتحانی پرچے میں ڈالنا یہ خواتین کے بس کی بات ہے، مرد کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے بچوں میں کسی بھی بچے میں ایک مردانگی موجود ہو، اگر اس کے اندر ڈائنامزم ہو، اس کے اندر قوت حرکت ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کلاس میں بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ کلاس جو ہے یہ ایک پیسو بچوں کے لیے، وہ بچے جو سبمسو ہوتے ہیں، وہ بچے جو سرنڈر کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جو بچے جسم و جان رکھتے ہیں، جن کے اندر قوت ہوتی ہے، جن کے اندر قوت حرکی ہوتی ہے، ان کو اپنی قوت کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے نظام تعلیم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا وہ بچہ جو جذبہ قوت سے سرشار ہو، اچھا کھلاڑی بن جائے گا، اچھا پلیئر بن جائے گا، وہ فٹ بالر بن سکتا ہے، کرکٹر بن سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کو پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا۔ یہ کمزوری نہیں ہے، لیکن یہ نظام تعلیم کی کمزوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچیاں تو بہت آگے نکل جاتی ہیں، اور اس کا ایک دلچسپ پہلو اور بھی ہے کہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو بہت آگے نکل جاتے ہیں، وہ فرسٹ بھی آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا بغور مطالعہ کریں، اگر آپ ان بچوں کا گہرائی سے مطالعہ کریں، تو وہ بچے ہونے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی وہ زیادہ سبمسو ہوتے ہیں، وہ سائلنٹ ہوں گے، وہ سبمسو ہوں گے، وہ سرنڈر کرنے کو تیار ہوں گے۔ ان کے اندر وہ قوت جو ایک مرد میں ہونی چاہیے، یہاں نہ مرد کی ہم سپیریورٹی کی بات کر رہے ہیں، نہ خواتین کی انفیریورٹی کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین کی خصوصیات الگ ہیں، مردوں کی خصوصیات الگ ہیں، دونوں کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے
الگ تربیت کی، الگ تعلیم کی ضرورت ہے، اور تھی اور رہے گی. لیکن ہمارا نظام تعلیم کوپ نہیں کرتا کہ اس میں ایسے مرد پیدا ہوں جن میں جان ہو، جن میں ڈائنامزم ہو، جن میں جذبہ ہو. ایک اور گواہی اس بات کی آپ کے سامنے وہ یہ آئے گی کہ مثلاً لباس، زیورات، بالی، کڑے، یہ آپ نارملی آپ خواتین کے ساتھ ایسوشیٹ کرتے ہیں، لیکن آج کے مرد میں وہ چیز آپ کو بدرجہ عدم نظر آتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اچھے لباس کا، اچھے خوبصورت، اور حتیٰ کہ اب تو میک اپ تک مرد جو ہیں وہ اس کے قائل ہو رہے ہیں خوبصورت ہونے کے، جبکہ مرد کا خوبصورت ہونا اس کی شان نہیں ہے. مرد کی شان ہے کہ وہ وجیح نظر آئے، وہ اس کے اندر ایک وجاہت ہو، اس کے اندر ایک چمک ہو، اس کے اندر کچھ کرنے کی لگن ہو، وہ کچھ کرنا چاہتا ہو اور کچھ کرتے رہنا چاہتا ہو. تو اس نظام تعلیم نے کیا کیا کہ وہ کچھ جو فرمایا گیا تھا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. فرعون نے کیا کیا تھا؟ لڑکوں کو مروا دیا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا. فرمایا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل میں لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. اب آپ سمجھیں، اکبر الہ آبادی نے اس بات کو کب سمجھا تھا؟ 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، کہ یہ جو نظام ہمیں دیا جا رہا ہے اس نے ہمارے لڑکوں کو قتل کر دینا ہے. اس لیے ہمارے لڑکے قتل ہو رہے ہیں اور ہمارے لڑکوں کی مردانگی قتل ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ مجاہد، وہ مرد، وہ قوت والے، وہ شکار کرنے والے، وہ لڑنے والے، لڑاکو لوگ، وہ اب آپ کے ہاں کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر وہ ہیں تو ان علاقوں میں ہیں یا ان افراد میں آپ کو وہ ملیں گے جہاں تعلیم نہیں ہوئی، جو جاہل رہ گئے، جن تک یہ مغربی تعلیم نہیں پہنچی. تو یہ ایک تجزیہ ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے اور ظاہر علمی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ یہ ہے کہ مرد کی تعلیم الگ ہونا چاہیے، خواتین کی تعلیم الگ ہونا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا کہ مرد مرد نہیں رہے گا، خواتین خواتین نہیں رہیں گی، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا مکس معاشرہ جو یورپ نے جنم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر، جنڈر ایکویلٹی کے وہ تصورات جس کی معاشرے کو ضرورت نہیں ہے. معاشرے کو ضرورت ہے کہ مرد مرد رہے، خاتون خاتون رہے، اور اپنے اپنے ٹاسک پر وہ پرفیکٹ ہو، اپنے اپنے ٹاسک میں وہ کمال کے ہوں. خواتین کو مردوں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مردوں کو خواتین سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ للرجال نصیب مکتسبوا، کہ مردوں کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ کماتے ہیں، وللنساء مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو وہ کماتی ہیں. تو دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے، دونوں کے کردار کو ابھارنے کی ضرورت ہے کہ وہ خوبصورتی سے اپنا کردار ادا کرے اور معاشرے میں ایک گلدستہ بنے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس علمی ویڈیو کو سنا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سنا اور آپ اس کے اوپر جو بھی رائے رکھتے ہیں ضرور اپنے کامنٹس میں شیئر کیجیے گا، اپنے مشاہدات کے ساتھ، اپنے تجربات کے ساتھ، اپنے علمی تجربے کے ساتھ، اور یہ سوچتے ہوئے کہ جو میں نے جو بات کی ہے وہ بھی بنیادی علمی تجربے اور 60-70 سال کے علمیت اور ساتھ میں مطالعہ تاریخ
اور اس کے حوالے سے طلباء اور طالبات کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق اور محبت کے حوالے سے کیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کریں گے اور اسے شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔